السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1261 پڑھیں گے، جو اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے باقی تمام احادیث کی طرح بڑی منفرد اور قابل غور ہے۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ، کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جو دینار کا، درہم کا اور کپڑوں کا غلام بن گیا۔ ان اعطی رضیہ، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، وَإِن لَّمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَى، اور اگر اسے نہ دیا جائے تو وہ راضی نہیں ہوتا، یعنی ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ آج کل بھی بعض ممالک میں یہ رائج ہے، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہی سکہ چلتا تھا۔ سونے کا دینار تھا اور چاندی کا درہم۔ قطیفہ کہتے ہیں، یعنی ہم اس کا آج کل کے حساب سے اس کا ترجمہ عمدہ کپڑا کر سکتے ہیں، برانڈ کا کپڑا۔ ویسے قطیفہ اس چادر کو کہتے ہیں جس کے پلو بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہی برانڈ کے کپڑے تھے، باقی عام سمجھے جاتے تھے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ جس شخص نے اپنا مطمع نظر اور اپنی دنیا کی زندگی کا مقصد صرف یہی چیزیں بنا لی، درم و دینار اور کپڑے، لوگوں کے ساتھ لینا دینا، حرص، ہوس، لالچ، بس آتا جائے، دینا نہیں، اگر کوئی دیتا ہے تو بڑا خوش، اگر نہیں دیتا تو 100,000 باتیں۔ ایسے شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام نے تعیسہ کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی ہوتا ہے ہلاک اور برباد ہو جانا۔ تو اس کو ہم دوسرے لفظوں میں لالچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس قسم کے لوگوں کی مذمت کی ہے، جن میں لالچ، حرص، ہوس اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہاں، اگر ایک شخص اسلامی طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اسلامی طریقے سے خرچ کرتا ہے، تو چاہے وہ جتنا بھی مالدار ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس طرح صحابہ نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی تھی کہ اللہ کے رسول، مالدار ایسی نیکیاں کر سکتے ہیں جو غریب نہیں کر سکتے۔ وہ غلام آزاد کرتے ہیں، وہ صدقے کرتے ہیں، وہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں، تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ان کو تسبیحات بتائی تھی پڑھنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص حلال طریقے سے مال کماتا ہے، حلال طریقے سے خرچ کرتا ہے، عمدہ لباس پہنتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ تکبر کی مذمت کی، تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر ایک شخص یہ چاہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو دے رکھا ہے، اس کا پہناوا اور اس کا یعنی ظاہری اس کا جو معاملہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ دیکھنے میں اچھا نظر آئے، کہ کوئی اس سے کوئی توقع رکھ سکے، ایسا نہ بنا رہے کہ لوگ اس کو دینے کے لیے تیار رہیں۔ لیکن جو دوسروں کے مال پر نظر رکھتا ہے، یا صرف اس کا دنیا کا مقصد مال کمانا ہے، یا وہ صرف لینا ہی پسند کرتا ہے، ایسے شخص کی یہاں مذمت کی گئی ہے۔ اس سے اگلی حدیث بھی مفہوم میں اس کے مطابق ہی ہے۔ یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا، فقال کن فی الدنیا کانک غریب عوابر السبیل، آپ نے فرمایا کہ اے ابن عمر، ان کا اسم گرامی عبداللہ تھا، کہ اے عبداللہ، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم ایک ناپہچان ہو، غریب، ناپہچان، او عابر سبیل، یا راستہ عبور کرنے والے ہو۔ یعنی ناپہچان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح دیار غیر میں، کسی دوسرے شہر میں جا کر بندہ ناپہچان ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ جس طرح تورع اور تقوی اختیار کرتے ہوئے ایک شخص
بہت زیادہ ادھر ادھر نہیں پھرتا بلکہ اپنی حدود کے اندر ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو زیادہ لوگ نہیں پہچانتے۔ تو فرمایا کہ جس طرح وہ نا پہچان شخص، اس کا ایک معنی مسافر بھی کیا گیا ہے۔ عابر السبیل کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس طرح ایک مسافر ہے وہ جب رستے میں کہیں سٹے کرتا ہے یا رستہ طے کرتا ہے تو وہ دل لگا کے نہیں بیٹھتا، اپنا سارا سامان کھول کے اور اپنی منزل بھول کر نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ بالکل تیار بیٹھا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں رہو کہ جیسے ابھی بھی پیغام آیا، ابھی بھی موت آئی، ابھی بھی اللہ کے پاس جانے کا سفر شروع ہوا، یعنی اس طرح رہو گے تو پھر دنیا میں دل نہیں لگے گا، بلکہ آخرت کی طرف توجہ کرو اور وہ کام کرو جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، ان کاموں سے رکے رہو جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی یہ نصیحت اس بچے کو تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کوئی بہت بڑی عمر کے نہیں تھے، چھوٹی عمر کے ہی تھے، تو آپ نے ان کو یہ نصیحت کی۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی اس قسم کی نصیحت کرنی چاہیے، ان کو سادگی پر، دنیا کی بے ثباتی، آخرت کی طرف توجہ، اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ان کو راغب کرنا چاہیے۔ ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ابھی بچے ہیں، نہیں، بچپن میں جو چیز ان کے ذہنوں پر نقش ہو جائے گی وہی ان کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے جن کو عرش کا سایہ دیا جائے گا، ایک وہ خوش نصیب بھی ہے جو بچپن سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور وہ وشاب نشا فی عبادت اللہ، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے ہی جوان ہو گیا اور بوڑھا ہو گیا اور اسی پر اس کی موت آ گئی، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ مطلب کہ ہمارے تو یہاں یعنی بعض خواتین میں اتنی جہالت ہے کہ وہ اگر انہوں نے غسل کرنا ہو اور پاک ہونا ہو تو وہ بھی اگلے دن پہ ڈال دیتی ہیں بلا وجہ، بغیر کسی عذر کے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ اگر موت آ گئی تو میں کس حالت میں مروں گی، ناپاکی کی حالت میں اور نماز چھوڑنے کی حالت میں، استغفر اللہ۔ اسی طرح یعنی یہاں مردوں کو، عورتوں کو اس بات پر رغبت دلائی گئی ہے کہ نماز اور خاص طور پہ یعنی فرائض، ان کو کل پہ نہ چھوڑو، ہر فرض کو اسی وقت ادا کرو جب وہ واجب ہو جائے، اور نوافل کی ادائیگی میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اپنی صحت سے اپنی بیماری کے لیے کچھ حاصل کر لو، یعنی جب صحت ہے اس وقت عبادت کرو، یہ نہ سوچو کہ جب بخار چڑھے گا تو بستر پہ بیٹھ کے تسبیحات پڑھ لوں گی، نہیں، بیماری تو بندے کا مزاج بگاڑ دیتی ہے، وہ تو فرائض کی ادائیگی میں بھی مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے حالت صحت میں اتنی عبادت کرو کہ بیماری میں عبادت کے چھوٹ جانے سے نقصان نہ ہو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے حاصل کرو، یعنی زندگی میں اتنی عبادت کرو کہ مرنے کے بعد پچھتانا نہ پڑے اور یہ نہ سوچنا پڑے کہ زندگی اور مل جاتی تو میں یہ کر لیتی، بلکہ انسان بڑی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رخصت ہو جائے۔ یہ بہت ہی قیمتی قسم کی نصیحتیں ہیں، ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس حدیث میں پہلی حدیث کی بھی تائید ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو اس طرح مسافر سمجھتا ہے اور وہ اپنا دل اس دنیا میں نہیں لگاتا، اگرچہ وہ پہنتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، اس کے سارے معمولات ہیں، لیکن اس کی اصل توجہ اس کی آخرت کی زندگی پر ہوگی، اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد ہی اپنی عبادت بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے اس قیمتی مقصد کو پورا کرنے کی توفیق کا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت کی گئی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسری قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا فہو منہم، پس وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اخرجہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور اس کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں غیر مسلموں کی تشبیہ سے روکا گیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کی تشبیہ یعنی علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا کہ کفار کے ساتھ تشبیہ اختیار کرنا، ان جیسے کام کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ تشبیہ کا باب بہت وسیع ہے، یعنی عبادات میں ان کی مشابہت کرنا، کہ جس طرح کی مثلا ان کی جو خاص عبادتیں ہیں یا ان کے خاص تہوار ہیں، ان تہواروں پر ہم بھی کوئی اس طرح کا کام کریں جس طرح کا وہ کرتے ہیں، جس طرح 25 دسمبر ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی قسم کی عبادات ہیں ان کی، کہ جب یہ ہماری کرکٹ ٹیمیں جاتی ہیں ان ملکوں میں تو پھر وہاں انہی دیویوں کے سامنے اور انہی کے خداؤں کے سامنے وہی حرکات کرتی ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے حکمران ان غیر مسلموں کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں یا عوام غیر مسلموں کے جنازوں کے اندر شریک ہوتی ہے، تو یہ سب عبادات ہیں، تو ان میں ان کی تشبیہ کرنا یا ان کے ساتھ شامل ہونا حرام ہے۔ اسی طرح ان کی عادات کو اپنانا، ان کے طور طریقے اپنا لینا، ان کے کھانے اور ان کی ڈشز کو رواج دینا، خاص طور پہ جو حرام ہیں ان کو، یہ تو بالکل ہی یعنی حرام چیزوں کی ڈشز جو بنائی جاتی ہیں تو بالکل غلط ہیں۔ پھر ایسے لباس جو غیر شرعی ہیں، اسی طرح زیب و زینت کی وہ چیزیں جن سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، ہماری جو شادی یا غم کی رسومات ہیں ان میں ان کی تشبیہ کرنا، اور اپنے معاملات میں غیر مسلموں کی طرف رجحان رکھنا، ان سے میل جول رکھنا، ان کے ساتھ دوستی رکھنا، ان کی شادیوں اور ان کے فوتگیوں میں شرکت کرنا، یہ سب چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، اور یعنی سب چیزیں یہ تشبہ بقوم میں آ جائیں گی، کہ یعنی جو شخص یہودیوں کی مشابہت کرے گا وہ قیامت والے دن ان میں سے اٹھایا جائے گا، جو عیسائیوں کی کرے گا وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ کافروں کی مشابہت کریں گے، ان جیسا لباس پہنیں گے، ان جیسے طور طریقے اپنائیں گے، تو وہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ یعنی یہ بڑی سخت قسم کی وعید ہے اور بڑی سختی کے ساتھ ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو زیر غور لائیں اور ہمارے معاملات میں جو غیر اسلامی چیزیں رائج ہو چکی ہیں ان کو ہم ہٹا دیں، تاکہ یہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تو کوئی سوال کرے، کچھ مانگے، کوئی دعا کرے تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو کسی بھی معاملے میں مدد طلب کرے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔ رواہ ترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حسن صحیح روایت ہے۔ تو اس کی تفسیر کرنے سے پہلے اس بات کی طرف یہاں ہم توجہ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو یہ نصیحت کی ہے۔ سیدنا ابن عباس جن کا نام عبداللہ تھا،
یہ چھوٹی عمر کے تھے، تقریباً 10 سال 9-10 سال کے تھے، بلکہ اس سے چھوٹی عمر کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ آئے ہیں، اور انہوں نے یعنی چند سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے آپ کی وفات تک۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ کوئی ہو جائے گا 20-25 سال کا تو پھر ہم اس کو کچھ بتائیں گے، نہیں، بچوں کو بچپن سے ہی دین کی تبلیغ کرنی چاہیے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید سکھانی چاہیے اور انہیں یعنی اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی حفاظت کرو، احفظ اللہ یحفظ کا، یعنی اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ تو اللہ کو کس طرح یاد کرنا ہے؟ یعنی جتنے حکم ہیں، اوامر ہیں، ان کو عمل میں لایا جائے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جن کو ہم نواہی کہتے ہیں، ان سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو یاد رکھا جائے، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچا جائے اور ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا جائے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی رضا نہ دیکھی جائے کہ ہم لوگ دوسروں کی رضامندی دیکھتے دیکھتے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو دوسروں کو اللہ تعالیٰ خود ہی ہم سے راضی کر دے گا۔ فرمایا تجدہ تجاہک، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مدد کے لیے آئے گا اور کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ جس کا کوئی حل نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل اور پریشانی سے نجات دے دے گا۔ تجدہ تجاہک، اللہ سے جب بھی سوال کرو گے تو اللہ اس دعا کو سنے گا اور اس سوال کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ یہاں ہم جو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا، جیسا ہم کہتے ہیں پانی دے دو، یا بچے ماں باپ سے خرچ مانگتے ہیں، یا ماں باپ اپنے کمانے والے بچوں سے مانگتے ہیں، یا ایک کام کرنے والا اپنے مالک سے سوال کرتا ہے کہ میری تنخواہ دے دو، تو یہ چیزیں یہاں مراد نہیں ہیں۔ یہاں وہ چیزیں، ان چیزوں کا سوال کرنے کا ذکر ہے جو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، جس طرح اولاد ہے، رزق ہے، صحت ہے، اور مشکلات سے آسانی ہے، اور اسی طرح آخرت کی بخشش کا مسئلہ ہے، یا دنیا میں بے شمار ہماری ایسی حاجات ہوتی ہیں، کسی کی ہدایت کی دعا ہے، تو یہ سب چیزیں یہاں مراد ہیں۔ ایسے ہی مدد طلب کرنا، یعنی جس طرح ہم دنیا کے کام کاج میں ایک دوسرے سے مدد حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے اسباب ہیں اور ان اسباب کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں جو چیز منع کی گئی ہے استعانت، وہ یہ ہے کہ ایسے کاموں میں مدد دوسروں سے مانگنا جو وہ نہیں کر سکتے، مثلاً کسی عذاب سے، طوفان سے، بیماری سے، تکلیف سے، پریشانی سے پناہ مانگنے کے لیے ہم اللہ کی بجائے دوسروں کا نام لیں، یا کسی کی زندگی طلب کرنے کے لیے، یا اولاد طلب کرنے کے لیے، یا کوئی نعمت طلب کرنے کے لیے ہم دوسروں سے طلب کریں، یہ چیز یہاں منع کی گئی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔